عالمی مالیاتی ادارے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت ترقی کی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں IMF پروگرام اور حکومتی اصلاحات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توسیعی فنڈ سہولت کے تحت پیش رفت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ فنڈ سہولت نے معیشت کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ٹیکس اصلاحات اور شعبہ توانائی کی بہتر کارکردگی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز ریپریزنٹیشن سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیلی کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی گئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفت کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ہائی کورٹ رجسٹرار کو فیصلے کی کاپی کے متعلق ججز کو بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ 3 ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل سینیورٹی لسٹ برقرار رکھی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جاری کردہ فیصلے کے مطابق ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ حلف کی ضرورت نہیں۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے اور دونوں مختلف باتیں ہیں۔ حد سے زیادہ غیر ملکی شپنگ پر انحصار، پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان۔ غیر ملکی شپنگ کمپنیوں پر انحصار کی وجہ سے پاکستان فریٹ چارجز کی مد میں سالانہ 6 سے 8 ارب ڈالرز خرچ کرتا ہے۔ ملک کی واحد شپنگ کمپنی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن صرف 12 پرانے جہاز چلاتی ہے، جبکہ کمپنی کے پاس ایک بھی کارگو کنٹینر جہاز نہیں۔ غیر ملکی بحری جہازوں پر انحصار کی وجہ سے پاکستان کا قیمتی زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے، جس سے ملک کے معاشی چیلنجز بڑھ جاتے ہیں۔ وزارت دفاع کے ذرائع کے مطابق میری ٹائم سیکٹر میں اصلاحات کے لیے قائم ٹاسک فورس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے PNSC نے کراچی شپ یارڈ میں مقامی طور پر پاکستان کے پہلے 1120 20 ایکویلنٹ یونٹ TEU صلاحیت کے حامل کنٹینر جہاز کی تعمیر کے لیے ایک زبردست اقدام شروع کیا تھا اور منصوبے پر 24 ارب خرچ ہونا تھے۔ اس طرح کی ساخت کے غیر ملکی جہاز کی لاگت 32 ارب ڈالر کے مقابلے میں مقامی پروجیکٹ بے حد سستا تھا، تاہم اس پروجیکٹ کو 1 سال قبل اچانک روک دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تجارت کرنا حکومت کا کام نہیں، حکومت نجی شعبے کی مکمل معاونت کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت انشور امپیکٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ IMF سربراہ سے حوصلہ افزا ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 12 مہینوں میں میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا۔ IMF سربراہ نے اسٹرکچرل اصلاحات کو کھلے دل سے سراہا۔ معیشت کے استحکام کی تفصیلات کا سب کو علم ہے۔ انشورڈ پاکستان کی طرف جانا ہے تو تیز تر اور سستی انشورنس اہم ہوگی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کی جانب پیش رفت کے بعد حکومت اصلاحات پر کام کر رہی ہے، تاہم تجارت کرنا حکومت کا کام نہیں، حکومت کے پاس اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ حکومت کا کام نجی شعبے کو سہولیات اور بہتر پالیسی فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ اپنے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ انشورڈ پاکستان کا آئیڈیا بہترین ہے، اس پر مباحثہ ہو چکا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اب اس پر بات ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔